47 وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ، ہم لوح پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قلم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نہ قلم کی کیفیت سمجھتے ہیں نہ لوح کی کیفیت سمجھتے ہیں، بس قلم وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ لکھو۔ کیا لکھوں؟ قیامت اور بعد میں آنے والی تمام چیزوں کو لکھ دو۔ جس کے ذریعے لکھا وہ قلم ہے، اور جس پہ لکھا وہ لوح ہے۔ وہ لوح کیسی ہے، قلم کیسی ہے، ہمارے یہ فہم سے بالکل باہر چیزیں ہیں، بس لوح اور قلم پر ایمان لانا چاہیے، اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس پر بھی ایمان لائیں۔ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا ہے کہ یہ ہوگا، ساری مخلوق مل کر بھی کوشش کرے کہ نہ ہو، اس نے پھر بھی ہونا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، اور جس کے بارے میں اللہ لکھ دیا کہ نہیں ہونا، ساری مخلوق مل کر بھی کوشش کرے تو اس نے نہیں ہونا۔ جو فالقلم بما هو كائن الى يوم القیامہ، قیامت تک ہونے والی چیزوں کو لکھ کے قلم کو خشک کر دیا گیا۔ اس کا معنی کہ اب اس کے علاوہ زائد کچھ چیز بعد میں لکھی نہیں، جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا۔ فما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه، اور جو اللہ فیصلہ فرمائے کہ بندے کو نہیں دینا، اس کو بندہ حاصل کر نہیں سکتا۔ فما اصابه لم يكن ليخطئه، اور جس چیز کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما لے کہ بندے کو دینا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ نمبر 48 وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، بندے کے ذمے ہے اس کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بعد میں آنے والی چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہے۔ فقدر ذلك تقدیر محکما مبرما، اللہ رب العزت نے اس میں تقدیر لکھ دی ہے، اور تقدیر بھی کیسی ہے؟ محکما، مستحکم، مبرما، قطعی فیصلہ۔ میں نے آپ سے کل کہا تھا نا کہ دراصل تقدیر ہوتی ہی مبرم ہے، لیکن اس سمجھانے کے لیے مبرم اور معلق کی دو تقسیم کر دی جاتی ہے۔ لیس فیہ ناقص، کوئی اس اللہ کی تقدیر کو توڑنے والا نہیں، ولا معقب، کوئی اس کو ملتوی کرنے والا نہیں، ولا مزیل، کوئی ختم کرنے والا نہیں، ولا مغیر، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، ولا زائد، کوئی اس میں اضافہ کرنے والا نہیں، ولا محول، کوئی اس کو پھیرنے اور پلٹنے والا نہیں، ولا ناقص، اور کوئی اس میں کمی کرنے والا نہیں، من خلقہ فی سماواتہ و ارضہ، آسمان و زمین کی جو مخلوقات ہیں کسی کے اندر بھی ہمت اس کو کمی کوتاہی کرنے کی نہیں ہے۔ وذالک من عقد الایمان و اصول المعرفہ، یہ ایمان کی بنیاد ہے اور یہ معرفت کی بنیاد ہے۔ والاعتراف بتوحید اللہ تعالی و ربوبیتی، اللہ کی توحید کے اعتراف کی یہ بنیاد ہے، اللہ کی ربوبیت کے اعتراف کی بنیاد ہے کہ آدمی اپنا عقیدہ بنا لے کہ اللہ کی تقدیر کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ موڑ سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بندہ اس کے اندر اضافہ کر سکتا ہے۔ کما قال تعالی فی کتابی، جس طرح اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی ہے، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا بھی فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر بھی لکھ دی ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اب وہی ہوتا رہے گا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ فویل لمن سار للہ تعالی فی القدر خصیما، وہ شخص تباہ ہوگا جو تقدیر کے معاملات میں اللہ سے جھگڑے گا۔ واحذر للنظر فیہ قلبا سقیما، اور تقدیر میں غور و فکر کرنے کے لیے اپنے بیمار دل سے کام لے گا۔ لقد التمس بوہمہ فی فحص الغیب سرا کتیما، اور جو اللہ کا ایک مخفی راز ہے اس کے اندر اپنے وہم سے گھوڑے دوڑائے، محنت کرے۔ وعاد بما قال فیہ افاکا اسیما، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک یہ جھوٹ بولنے والا ہو جائے گا، نمبر 2 بہتان لگانے والا ہو جائے گا، افاق بھی ہوگا، اسیم بھی ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ بہتان بازی، اٹکل پچو، اس کے علاوہ کچھ چیز اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 49 والعرش بل کرسی حق، عرش بھی برحق ہے اور کرسی بھی برحق ہے۔ نہ ہم عرش کے بارے میں جانتے ہیں کیسا ہے، نہ کرسی کے بارے میں جانتے ہیں کیسا ہے، بس اعتقاد اور ایمان رکھنا ضروری ہے کہ کرسی بھی ہے اور عرش بھی ہے۔ 50
وہو عز وجل مستغن عن العرش وما دون، اللہ رب العزت عرش اور غیر عرش سے مستغنی ہے۔ یہ جو ہے ثم استوى علی العرش، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج ہے، نہ، اللہ تعالیٰ عرش اور عرش سے مستغنی ہے، چونکہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ جسم کو رہنے کے لیے کوئی مکان چاہیے، اللہ جسم سے پاک ہے، ان کو کسی بھی قسم کے مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اعضائی جسم سے پاک ہے، اعضاء کو جسم چاہیے، چونکہ اللہ اعضاء سے پاک ہے، اللہ کو اعضاء کے لیے کسی جسم کی ضرورت نہیں ہے، تو اعضاء سے بھی پاک ہے اس لیے جسم کی ضرورت نہیں، اور جسم سے پاک ہے لہذا مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش اور دون العرش سے اللہ رب العزت بالکل محفوظ اور مستغنی ہے۔ محیط بکل شیء وبما فوق، اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ فرمانے والے ہیں، فوق العرش اس کا بھی، تحت العرش اس کا بھی، جو بھی چیز ہو، کوئی چیز اللہ کے احاطے سے باہر نہیں۔ وقد عاجز عن الاحاطۃ خلقہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق کو اپنی ذات اور صفات کے احاطے سے عاجز فرما دیا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ کی ذات محیط ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ صرف احاطہ علمیہ مراد نہیں ہے، احاطہ علمیہ اور احاطہ ذاتیہ، اللہ رب العزت ہر چیز کو محیط ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف اللہ کا علم محیط ہے، اللہ جہات ستہ سے پاک بھی ہیں اور جہات ستہ کو محیط بھی ہیں۔ جہات ستہ میں سے کوئی ایک جہت نہیں جہاں پہ اللہ ہوں، خاص جہت، اور دوسری جہت میں نہ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ خاص جہت میں ہوں اور باقی طرف نہ ہوں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، تو اس پر بعض لوگ اشکال کر دیتے ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، ادھر کہتے ہیں جگہ سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا جگہ اور مکان سے پاک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ خاص جگہ کے محتاج نہیں، خاص جگہ سے پاک ہے۔ جیسے عرش ہے، یہ خاص جگہ ہے، فوق ہے، یہ خاص جگہ ہے، تحت ہے، خاص جگہ ہے، تو اللہ مکان سے پاک یعنی مکان خاص سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، تو ہر جگہ پہ ہونے کا معنی یہ تعمیم امکنہ تعبیر لا مکان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے اور ہر جگہ ہے۔ یہ کیسے سمجھائیں؟ یہ عوام کو کیسے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جہاں اللہ نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ احاطہ علمیہ بھی، احاطہ ذاتیہ بھی ہے، تو سمجھانے کے لیے عنوان یہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تعمیم امکنہ، یہ تعبیر لامکاں سے ہے۔ لامکاں عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو اس کو پھر تعبیر کر دیتے ہیں کہ کل مکان، کوئی کائنات کی جگہ ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خارج ہو۔ خاص مکان جسم کو چاہیے، اللہ کا جسم نہیں کہ خاص مکان ہو وہاں پر، نہ، اللہ کی ذات غیر محدود ہے، غیر محدود اللہ کی ذات۔ محیط بکل شیء وبما فوقہ وقد عاجز عن الاحاطۃ خلقہ۔ 52 ونقول ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے۔ یہ خلیل اور کلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا، حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی و صاحبی، اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو میں خلیل ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر تو میرے ساتھی ہیں، صحابی اور میرے بھائی ہیں، اس لیے میں ان کو خلیل نہیں بنا رہا، بھائی اور صحابی کہہ رہا ہوں۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب من فضائل ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ خلیل کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں ان اصل ترکیب من الخلت بالفتح وہی الحاجہ۔ خلت کا معنی ہوتا ہے حاجت، اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ لو کنت متخذا من الخلق خلیلا ارجو الیہ فی الحاجات
وآتمد الیہ فی المہمات لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی شخص کو ایسا بناتا کہ ہر ضرورت اس سے پوری کرتا، ہر مشکل میں اس سے رجوع کرتا، تمام مہمات میں اسی کی طرف جاتا، تو اس کے لیے میری نظر میں ابو بکر سے بہتر کوئی بندہ موجود نہیں۔ ولیکن الذی الجا الیہ وآتمد الیہ فی جملۃ الامور ومجامع الاحوال هو اللہ تعالی، لیکن میں اپنی تمام حاجات چونکہ اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے میں خلیل اللہ کو سمجھتا ہوں، صحابی اور اپنا بھائی ابو بکر صدیق کو سمجھتا ہوں۔ یہاں پر خلیل کا معنی یہ ہے جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ یہ حدیث سمجھ آ گئی؟ یہ خلیل خلت سے ہے، خلت کا معنی حاجت، یعنی اگر میں کسی شخص کا انتخاب کرتا کہ اپنی ساری ضرورتیں اس سے پوری کرواتا، ساری مہمات اس کے سامنے رکھتا، تو میری نظر میں ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں۔ لیکن ابو بکر تو میرا بھائی اور صحابی ہے، اور میں اپنی تمام حاجات جس کے سامنے رکھتا ہوں میرا اللہ ہے، اس لیے میں ابو بکر کو خلیل نہیں بلکہ ابو بکر کو بھائی اور صحابی کہتا ہوں۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنا لیا تھا۔ یہاں معنی کیا ہے؟ خلا کا معنی کبھی حاجت ہوتا ہے، اور کبھی خلا کا معنی ہوتا ہے خصلت، کبھی خلت ان کا معنی خصلت ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ تَخَلَّقَ بِخِلَالٍ حَسَنَةٍ اختصت بِهِ او من التخلل، تخلل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر گھس جانا، شغاف کر دینا، تو یا تو خلت سے ہے، خلت کا معنی خصلت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے خلیل بنایا، یعنی جو خصال حسنہ ہیں اور خصال حمیدہ ہیں اور اچھی عادات ہیں وہ اللہ نے حضرت ابراہیم میں جمع فرما دی، تو ان کو خلیل کا لقب دے دیا۔ یا خلیل خلت سے، اور خلت کا معنی عادت۔ حضرت اب ابراہیم کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ یہاں بمعنی حاجت خلت سے نہیں ہے، بلکہ بمعنی خصلت خلت سے ہے۔ اس کا معنی اچھی عادات، تو اچھی عادات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام میں جمع فرما دی، تو ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور یہ کہتے ہیں یہ تخلل سے ہے، تخلل، تخلل کا معنی ہوتا ہے داخل ہو جانا، داخل۔ حضرت اب ابراہیم علیہ السلام کے دل، قلب، جگر اور دماغ، گویا کہ جسم کے ایک ایک حصے میں اللہ رب العزت کی محبت داخل اور اللہ رب العزت کی محبت شامل تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل کہا کہ ان کے ہر رگ اور ریشے کے اندر اللہ کی محبت سرایت کر چکی تھی، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے۔ اور بعض یہ معنی بھی کرتے ہیں ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، خلیل خلت سے ہے، خلت کا معنی حاجت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری حاجات اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے ہیں، ابراہیم اپنی ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اب خلیل کا معنی حاجات کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ حاجات کا تقاضا کرنے والا ہوگا، اس لیے ابراہیم کا لقب اللہ رب العزت نے خلیل رکھ دیا ہے۔ بہرحال خلاصہ صرف یہ ہے، ہم ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں کہتے ہیں؟ خلیل خلت بمعنی خصلت سے ہے، ساری اچھی خصال اس کے اندر جمع فرما کے اللہ نے ان کو خلیل فرما دیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کیوں فرمایا اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں خلیل اللہ کو بناتا ہوں؟ وہ خلت بمعنی حاجت سے ہے، یعنی اگر میں کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتا کہ جس کے سامنے ساری حاجات رکھتا تو میری نظر میں صدیق کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن چونکہ میں ساری حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے اللہ کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور صدیق کو میں نے اپنا بھائی اور اپنا صحابی بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، تو اگر کلیم اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بات کرتے ہیں یا اللہ ان سے بات کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بات کی ہے، تو پھر کلیم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو یہ تو صرف تجلی ہو رہی ہے اور حجابات کے ساتھ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو تو عرش معلیٰ پہ ہو رہی ہے،
تو کلیم اللہ تو ان کو کہنا چاہیے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت ہر نبی کو بعض خاص معجزات عطا فرماتے ہیں۔ بعض خاص معجزات کا معنی جو ہر وقت نبی کے پاس ہوتے ہیں، جب چاہے اس کا ظہور فرما دیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عصا کا دیا۔ یہ ایسا خاص معجزہ تھا کہ آپ جب پھینکیں تو پانی نکل آئے، آپ پھینکیں تو دریا رستے دے دے، آپ پھینک دیں تو اژدہا بن جائے۔ یہ ہر وقت آپ کے پاس تھا، ہر وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ ید بیضا کا معجزہ دیا کہ آپ اس کو بغل کے نیچے یوں رکھیں اور باہر نکالیں تو سورج سے زیادہ روشن نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ ہاتھ ہر وقت ان کے پاس ہوتا تھا۔ یہ بعض خاص معجزات ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے عرش پہ جا کر تو یہ ایک مرتبہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی ہے تو کئی مرتبہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جب جی چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ چلے جاتے اور جا کر اللہ سے ہم کلام ہو جاتے۔ تو یہاں کلیم اللہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایسا نبی جس کا اللہ کے ساتھ کلام کرنا بطور خاص معجزہ کے ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ورنہ کلیم اللہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، گفتگو تو انہوں نے بھی فرمائی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ